الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال. اللہ کے نبی جناب مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے. تو آئیے ہم بھی شوق و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا. معزز سامعین عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم مستان ردب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں انہی کے مسجد میں حاضر ہیں. عالی وقار جناب مفتی شفیع عالم صاحب داماد اللہ علینا کی دعوت پر ہم سب یہاں حاضر ہیں. آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے، کئی مقاصد ہیں، ان میں سے اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جو 25 دسمبر اور 31 دسمبر یعنی نیو ایئر نائٹ کو مسلمان نوجوان مرد عورت جن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جس انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، اس کے روک تھام کے لیے اور بیداری پیدا کرنے کے لیے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نیک مقصدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. چلے ٹھیک ہے، کوئی اگر یہ بات بولے کہ آپ کے اس پروگرام کر لینے سے کیا ہی ہو جائے گا، تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا اور آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت جو جانور پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کی کیا شان ہے، اور جو ہوا ڈال رہا تھا پھونک رہا تھا آگ بھڑکانے کے لیے اس کی کیا مذمت ہے. اگرچہ اس کے پانی ڈالنے سے آگ میں کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہی اس دوسرے جانور سے پھونک مارنے سے آگ میں مزید اضافہ ہوا، مگر قیامت تک جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسے عزت دی جاتی ہے اور جو آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا اسے ذلت دی جاتی ہے. تو یوں ہی سمجھ لیں یہ جو آگ گناہوں کی آگ کا سیلاب بھڑک رہا ہے اور شعلہ زن ہے، اس میں یکے بعد دیگرے مسلمان مرد اور عورت جھلستے چلے جا رہے ہیں. اگرچہ ہم اس آگ کو کما کہوں نہ بجھا سکے مگر کوشش تو کر سکتے ہیں، اپنا حصہ تو شامل کر سکتے ہیں.
بروز قیامت جب خلاق کائنات اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے ہم سے یہ سوال کرے گا کہ میری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے حبیب کی امت جب گناہوں کی طرف بڑھ رہی تھی، میں نے تمہیں دین کی سمجھ و بوجھ عطا کی تھی، تم نے کیا کام کیا؟ میں نے تم پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمہارے منصب کے مطابق فرض کیا تھا، تمہارا کیا کردار تھا؟ تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہماری اتنی استطاعت نہیں تھی، ہمارے اندر قوت نہیں تھی کہ ہم تمام گناہوں کو بند کر سکے، مگر مولا ہم نے یہ ناقص کوشش کی تھی۔ مستان رجب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم نے آواز لگائی تھی، نوجوانوں یہ گناہوں کی طرف تم جا رہے ہو یہ غلط ہے، یہ تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی کوئی نیا سال نہیں ہے، اور اگر اسلامی سال نہیں ہے تب بھی اگر تم اس سال کو سیلیبریٹ کر رہے ہو تو اسلام نے ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ دیکھیے نا، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں ہر اعتبار سے ہر گوشے سے رہنمائی کی گئی ہو۔ ارے جس مذہب میں پیخانہ کرنے کے بھی طریقے کو بیان کیا گیا ہو کہ تمہیں اس طریقے سے اپنی قضاء حاجت مکمل کرنی ہے، تو کیا اس مذہب میں خوشیاں کیسی منانی اس بات کو بیان نہیں کیا گیا ہوگا؟ یقیناً کیا گیا ہے۔ تو جو شریعت مصطفی کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی خوشیاں اور غمیاں منانی ہیں۔ بہرکیف تو آج ہم اس مقصد تحت حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر آنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ کے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، کیا کرو؟ وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ نار سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کس آگ سے؟ آگ کی صفت کو بیان کیا گیا، وہ آگ کیسی ہے؟ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں کہ کس انداز میں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلی جو چیز ہے، جس چیز سے ہم نے بچنا ہے اور حفاظت کے لیے فکر کرنا ہے، وہ ہے ہمارا ایمان۔ دیکھیے بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال و جواب ہونا ہے وہ کن کا ہوگا؟ ایمان والوں کا، کیونکہ ایمان والوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ باقی جو ایماندار نہیں ہے وہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، کافروں کے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں بعض مسلمان وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، بالآخر ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حساب کتاب جن کا ہونا ہے وہ ہے ایمان والے، مسلمان۔ تو جنت کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ہم نے فکر کرنی ہے، نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ ایمان والے سے۔ روزے کا سوال ایمان والے سے۔ حج فرض تھا، حج فرض نہیں، ادا نہیں کیا، کس سے سوال ہونا ہے؟ ایمان والے سے۔ تو الغرض پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہم نے جس شے کی حفاظت کی فکر کرنی ہے وہ ہے ہمارا ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان یہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں اس کو تجوری میں رکھ دیا جائے تو اس کی حفاظت ہو جائے گی، نہیں۔ ایمان کی حفاظت ہوگی نیک عقیدے اور عقیدے صحیحہ کی جانکاری سے، کہ ایک مسلمان کو ایسا مسلم اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ کہیے تو عقیدہ کہے سوچ، تھنکنگ بندے کی کہ اللہ ایک ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اسی کوئی اولاد ہے، اس حوالے سے وہ واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس اپنے ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس حوالے سے بندے کو جانکاری ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے متعلق مسلمان ہونے کے ناطے کیا عقیدہ ہے، یہ کون سی مخلوق ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ایک مسلمان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ایک آخری چیز ہے وہ ہے حشر۔ تین چیزیں بنیادی ہیں، باقی اس میں تو بہت ساری عقائد میں شامل ہیں،
مگر ضروریات دین میں جو 3 چیزیں ہیں وہ بنیادی ہیں. انہی 3 چیزوں کے اندر باقی پورا اسلام ہمارا پوشیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اور دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ حشر. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر بندے کے اندر ان 3 چیزوں میں مضبوطی آ جائے تو کتنے ہی ایتھسٹ جمع ہو جائیں، ملحدین جمع ہو جائیں، مگر ایک مسلمان کو اپنے ایمان اور عقیدے سے ہلا نہیں سکیں گے اگر ان 3 چیزوں میں بندہ مضبوط ہو جائے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ایمانیات کو سیکھا جائے، جانا جائے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور سوال کیا جائے کہ جناب اللہ کے متعلق ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ کون کون اللہ کو ایک مانتا ہے؟ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی سوال کرے، ہم تو بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں. الحمدللہ اللہ ایک ہے. اب ہم آگے پیچھے کوئی بات نہیں سن سکتے. ایک مسلمان کا ایسے ہی ہونا چاہیے. بھائی ہمارے نبی سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. ایک سنی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ فرما دیا ہمارے علماء نے کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، مختار کل بنا کر دنیا میں بھیجا، ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جنت کی تمام کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کے دست پر عطا فرما دی. یہ تمام عقیدہ ہم جانتے ہیں، مانتے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں عوام کے لیے. تو ایسے عقیدہ ہونا چاہیے. مگر کوئی سوال کر لے تو کیا جواب دیں گے؟ اس کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے نا. پہلے کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرف بھی آپ پڑھیے، ایمانیات کو سیکھیے. پھر دوسری چیز ہے اعمال صالحہ. اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے تاکہ ہم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. سب سے پہلا جو ایمان لانے کے بعد فرض ہے وہ ہے مسلمانوں پر نماز. اور آج ہم دیکھیے کیا حالت ہے نمازوں کی. فجر میں کتنے لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، ظہر میں کیا حالت ہوتی ہے، عصر مغرب اور عشاء میں کیا انداز ہوتا ہے. یاد رکھیے نماز یہ وہ عبادت ہے، ایک منافق اور مومن کے درمیان جو امتیاز ہے وہ نماز ہے. مومن کی پہچان، مومن کی شان نماز ہے. دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا نا تو اس کی 2 وجہ ہوتی تھی، یا تو وہ بیمار ہے یا پھر انتقال کر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نمازوں کے حوالے سے بڑی سستی کی جاتی ہے. تو محترم اگر ہم نے اپنے آپ کو اس دہکتی اور دردناک آگ سے بچانا، کیسی آگ ہے؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے حوالے سے کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت عطا فرماتا ہے. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ وہ گرم سانس لیتی ہے جس کی وجہ سے عالم دنیا میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اور کیسی گرمی پیدا ہوتی ہے؟ احمد آباد والوں کو گرمی کے حالات بتانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، بدیہی سی بات ہے. سب جانتے ہیں کس انداز میں گرمی کی تپش ہوتی ہے. وہ جو چند ایام آتے ہیں 9 تپا کہتے ہیں، کوئی ننگے پیر راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس خطرناک تپش ہوتی ہے دنیا میں. انسان دن میں 3-4 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے تب بھی اسے قرار نہیں آتا، چین نہیں ملتا. یہ کس کی گرمی ہے؟ یہ اس جہنم کی گرمی ہے جس نے سانس لی. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس جہنم کی سانس میں اتنی تپش ہو اور اس انداز میں وہ جھلسا دینے والی گرمی ہو، جب خود اس جہنم میں بندے کو ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا. پھر فرمایا دوسرے مرتبہ اسے ٹھنڈی سانس لینے کی اجازت دی جاتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی ہوتی ہے. جب حریر جہنم کی ایک وادی ہے جو ٹھنڈی وادی ہے، اس کے حوالے سے فرمایا گیا جب انسان اس میں ڈالا جائے گا تو اس وادی کی ٹھنڈک سے انسان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی. اتنی خطرناک معاملات ہیں. اور دنیا کی آگ اگر ہم کچا کھانا چڑھائیں تو پکا دیں، اگر اس میں جیتا جاگتا انسان داخل کرے تو جلا کر راکھ کر دے. یہ وہ آگ ہے جس آگ کو رحمت کے 70 پانی سے دھلنے کے بعد دنیا میں بھیجا گیا. تو جہنم کیا کتنی خطرناک ہوگی. جہنم کیا کے حوالے سے فرمایا گیا کئی ہزار سال تک وہ آگ کو اللہ نے بھڑکایا تو اس کا کلر لال تھا، پھر مزید اور بھڑکتے بھڑکتے اس کا کلر سفید ہو گیا، پھر مزید اللہ نے بھڑکایا تو کئی ہزاروں سال کے بعد وہ آگ جلنے کے بعد اب سیاہ ہو گئی ہے. کالی آگ دیکھی کبھی آپ نے؟ جہنم کی
کی آگ کالی آگ. تو اس آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال کرنے ہوگے، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے بغیر عذر شرعی، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اس دروازے کو شخص کا نام لکھ دیتا ہے جس دروازے سے بروز قیامت اس کو داخل کیا جائے گا. کتنے وقت کی نماز؟ ایک وقت کی نماز. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آج ہماری کتنی نمازیں قضا ہے. صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. اچھا بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں مگر ہوتے وہ 4 وقت کے نمازی ہیں. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. نمازی وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے. مکمل 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت سب نے نماز پڑھنی ہے. جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں آج یہاں پہ شرکت کی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. نیا سال آنے والا ہے نا دنیاوی اعتبار سے، تو آؤ اس نئے سال کی شروعات ہم اس طریقے سے کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا جتنی زندگی گزری مگر آج ہم اس محفل میں اس مسجد میں بیٹھ کر تیرے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ مولا آئندہ آنے والا 2026 کا جو سال ہے اور اس کے بعد جتنی بھی تو ہمیں زندگی عطا فرمائے گا تیری بارگاہ میں اپنے پیشانے کو جھکاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. سب بولے زور سے انشاءاللہ. یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے کی کیا شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا شان ہے ہمارے رب کی. یہ دنیا کے کورٹ اور کچہری اور عدالتوں کا انداز ہے. مجرم جب اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اقرار جرم کرے، اسے سزا دی جاتی ہے. آؤ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آؤ. یہ وہ عدالت ہے کہ یہاں پر جب اپنا اقرار کرتا ہے مجرم اور گناہوں سے تائب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں، اور ندامت کے چند آنسو جب بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. یہ رحیم کی بارگاہ ہے، اس کریم کی بارگاہ ہے. ضرورت اس بات کی کہ بندہ آگے بڑھے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے ہم نے بچانا ہے، نمازوں کی پابندی کر کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو روک دیا. اب گھر والوں کیسے بچانا ہے؟ گھر والوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حدیث پاک طویل اس کا حصہ ہے کہ اپنے اولاد کو ان چیزوں کی تعلیم دو. ان میں سے ایک تعلیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور نبی کے آل کی محبت سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو کیا کرنا ہم نے؟ قرآن کی تعلیم. ہم جب اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن میں جب وہ قرآن شریف پڑھے گا تو اس کو نماز کی بھی توفیق ملے گی. جب وہ قرآن پڑھے گا تو والدین خدمت کرنے کا بھی ذہن اس کا بنے گا. جب وہ قرآن شریف پڑھے گا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگا، دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ. میں یہ نہیں عرض کرتا نا، ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کو تم ڈاکٹر نہیں بناؤ، انجینئر نہیں بناؤ، دنیاوی اعتبار سے مت پڑھاؤ، یقیناً پڑھاؤ. اور ضرورت ہے آج تو ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلامک ڈاکٹر ہوں، اسلامک انجینئرز ہوں، اسلامک جناب پروفیسر ہوں، ضرورت ہے اس بات کی. مگر سب سے پہلے اسے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، مگر پہلے محمد عربی کا غلام اسے بناؤ. اگر وہ حضور کا غلام بن گیا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو گیا، اس کی زندگی تعلیمات قرآن سے مزین ہو گئی، تو جس بھی فیلڈ میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا، وہ انشاءاللہ عاشق مصطفیٰ بن کر رہے گا اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتا رہے گا. آج معاشرے میں اتنا غلاظت پھیلائی جا رہی ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. ہمارے شہر میں مدھیہ پردیش سے میرا تعلق ہے، تو وہاں پہ اسکول ہے عیسائیوں کی. اس اسکول میں کیا سسٹم میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ نہیں یہ بات معلوم ہے کہ نہیں معلوم. آج ہندوستان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن میں جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ عیسائی. اور حالانکہ ہندوستان میں جو دوسرے نمبر پر جس مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں وہ ہیں مسلمان. مسلمان دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ماننے والے موجود ہیں. اور جو ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ان کا تیسرا یا چوتھا نمبر آتا ہے
ان کے سب سے زیادہ اسکول کیا سسٹم ہے اس میں؟ جو ہمارے یہاں پہ اسکول ہے اس میں 95% مسلمان بچے جاتے ہیں. اب ان کا انداز کیا ہے؟ وہ اسمبلی کراتے ہیں، یعنی صبح پریئر ہوتی ہے نا، اسکول شروع ہونے سے پہلے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پریئر ہوتی ہے. وہ اسمبلی کراتے ہیں اور سب بچوں کو لائن سے کھڑا کرنے کے بعد اسمبلی کراتے ہیں، اور وہ جو فادر ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہو کر بچوں کا یہ ذہن بناتا ہے کہ مانگو اللہ سے. کیا بولتا ہے وہ؟ مانگو اللہ. بچے مانگتے ہیں اللہ سے چاکلیٹ، ان کو چاکلیٹ نہیں ملتی. پھر وہ کہتا ہے مانگو یشوع سے. یشوع عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو جب بچے یشوع سے مانگتے ہیں تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے وہ آن کرتے ہیں سوئچ کو تو آسمان سے چاکلیٹ نازل ہوتی ہے بچوں کے ہاتھ میں. اب دیکھیں کیسے برین واش کیا جا رہا ہے بچوں. یہ بات ان کو باور کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگنے سے نہیں ملتا، یشوع سے مانگو تو فوراً نہیں ملتا. تو ہمارا بچہ جس کا نام ہم نے محمد اسماعیل رکھا، محمد حسن رکھا، غلام قادر رکھا، اس کا صرف نام غلام قادر رہ گیا. ہم نے عیسائیوں کے اسکول میں اس کو بھیجا اور وہاں پر جا کر یہ بظاہر تو غلام رسول ہے مگر اندر یہ گستاخ رسول بنتا ہوا. تو ضرورت اس بات کی کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ ایجوکیشن دلایا جائے جہاں پہ ان کے عقائد کا تحفظ. چلو آپ کہیں کہ بھائی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر انگلش پڑھانے کے لیے دنیا پڑھانے کے لیے وہاں بھیج رہے ہو مگر اس سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم ضرور دلائی جائے، نبی کی محبت ضرور سکھائی جائے، اہل بیت اطہار کی الفت اس کے دل میں ضرور داخل کی. تو اپنے گھر والوں کیسے بچانا ہے؟ ہم نے ان کے عقائد سکھا کر بچوں کو اس بات کا علم دیں. اور دیکھیں نا آج معاشرے میں کیا معاملہ نظر آ رہا ہے. اگر بچہ روتا ہے نا اسے کیا کہا جاتا ہے کہ بلی آ جائے گی، شیر آ جائے گا، کتا آ جائے گا، اس سے ڈرایا جاتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر بچہ معاملات کچھ کرے، پریشان کرے، اسے اللہ سے ڈراؤ، اللہ کا خوف اس کے دل میں داخل کرو کہ بیٹا تم یہ کام کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، یہ کام نہیں کرتا، اگر یہ کام کرو گے تو جہنم کی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، اور اگر تم ان نیک اعمال پر عمل کرو گے تو جنت کی نعمت ہے تمہارے لیے. جب بچپن سے بچے کا یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ کوئی موجود ہے، وہ اللہ اگر نیک کام کرو تو جنت عطا کرتا ہے، وہی اللہ اگر گناہوں کی طرف جاؤ تو جہنم میں ڈالتا ہے. اب دنیا کتنے سے بڑا ملک ہے جس کے سامنے کھڑا ہو جائے، جب بچپن سے اس کا یہ ذہن بن گیا کہ کوئی ذات موجود ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی ہے، جس نے سچ اور غلط کا امتیاز ہمیں بتایا ہے. اب دیکھنے سے بحث، اگر حال یہ ہے خود والد کو ہی نہیں پتا تو بچوں کو کیا سکھائے؟ علم دین کی کمی کی وجہ سے. تو اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی جائے. ایک اور بات، اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے بچایا جائے. اچھا آپ بتائیے کہ جب والد فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے مسجد، بس اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے ٹھنڈ کا موسم ہے تو بچے کا کمبل وہ درست کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو سرد نہ لگ جائے، ٹھنڈی نہ لگ جائے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس دنیا کی سردی سے بچانے کے لیے اس والد نے تو فکر کر لی. اب یہ جو نماز قضا کر رہا ہے، اگر اس نماز قضا کرنے کے سبب جہنم کی زمہریر میں داخل کر دیا گیا تو وہاں کی سردی سے کون بچائے؟ تو ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ایسے کام میں ان کو لگانا، ان کو عادی بنانا ہے تاکہ وہ جنت والے اعمال کرنے والے بن جائیں. تو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو اس طریقے سے ہم نے بچانا ہے. اب جو 25 دسمبر کو جو خرافات ہوتے ہیں، چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے والے سرچ کروں گا. جو عقیدہ ایک بیان کیا جاتا ہے اور بنایا گیا ہے عقیدہ، یہ اپنے طرف سے گھڑ لیا گیا. ویسے جو مذہب عیسائیت وہ تو پورا کا پورا آج دنیا میں شاید ہی کہیں موجود ہے. ویسے قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد، شریعت مصطفیٰ کے آنے کے بعد یقیناً تمام آسمانی مذاہب وہ سب منسوخ ہو گئے. اب صرف اور صرف اسلام پر جو عمل کرے گا، اسلام کو جو مانے گا، وہی نجات اور فلاح کو پائے گا. تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے 3 فرقے ہیں، مشہور جو فرقے ہیں عیسائیوں کے. سب سے پہلا اور بڑا جو فرقہ ہے جو پورے دنیا میں موجود ہے، اس کے ماننے والے وہ کیتھولک. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ماذ اللہ 3 ذاتوں پر منحصر ہے. کتنے ذاتوں پر منحصر ہے؟ 3 ذاتوں. ماذ اللہ ایک خدا ہے، ایک روح القدس ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے. تو اس 3 ذاتوں پر منحصر ہے. ایک خدا کو مانتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ 3 ذاتوں پر یہ منحصر خدا ہے. اس طریقے سے ایک فرقہ ہے ان کا پروٹسٹنٹ. تو یہ جو ہے یہ کیتھولک کے خلاف کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنا ایک نیا عقیدہ بنایا. اور ایک جو آرتھوڈاکس ہے، تو یہ اس فرقے پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ ان کے جو مذہبی پوپ وغیرہ ہوتے ہیں اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال ہے تو ان کے اندر یہ فرقے تینوں کے تینوں فرقوں کے جو نظریات ہیں اور عقائد ہیں وہ سب کفر و شرک پر مبنی ہیں. تو ہمارے بچے اب ان کے اسکول میں جائیں گے. اب آپ دیکھیے 21 کو
25 को जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बच्चे हमारे जाते हैं, उसमें शिरकत करते हैं और वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है कि जो कुफ्र और शिर्क पर मबनी होती है। एक और एक्टिविटी बड़ी मशहूर है, आज माशरे में हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, वो क्या है? वो शिर्क है। ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, पता करें इनसे। अल्लाह के अलावा किसी की बारगाह में इबादत के नियत से सर झुकाना ये शिर्क है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिनको तमाम इज्जतें नवाजी, तमाम इख्तियारात अता फरमाए, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इश्क ये कहता है, हमारा दिल चाहता है कि हम आपकी बारगाह में सजदा करें, आपकी बारगाह अपने सर को झुकाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इबादत का सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में। तो हमारा बच्चा सुन नमाज शायर के जरिए शिर्क कुफ्र पर मुब्तला हुआ है। तो मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को इन खुराफात से बचाएं। और 31st नाइट को जो मामलात सरजद होते हैं और जो मामलात में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें उससे हमको अपने बच्चों को बचाने की बड़ी ज़रूरत है। देखा ये गया है कि मामला ऐसा होता है कि किसी वाली से बताया जाए ना, कहा जाए कि भाई आपकी जो बच्ची जवान हो रही है उसे पर्दे का हुक्म दीजिए, और ये मखलूत तालीम यानी जहाँ पे मर्द और औरत मिलकर तालीम हासिल करते वहाँ से इसको बचाइए, तो कहता हुआ क्या नजर आता है कि मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। दुनिया की तमाम बच्चियां होंगी जो ऐसा काम करें, मगर मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो देखा जाता है जो बाप भरोसे के मालिक वाला पर रहा था ना, यही जो स्कूटर में पीछे बैठा कर उसे सजा धजा कर यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़कर आ रहा था, ये अपने बाप की इज्जत के जनाजे को निकालती हुई नजर आती, गैरों के साथ जाती हुई नजर आती, गैरों के बिस्तरों गर्म करती हुई नजर आती। वजह क्या बनी? अपने अच्छा बताइए कि हम ये जो शख्स कह रहा है कि मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, कि अल्लाह उसके रसूल को बच्ची पर भरोसा नहीं? अल्लाह उसका रसूल तो हुक्म दे रहा है कि बच्चियों को पर्दा कराओ। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म तो यह है कि मर्द और औरत जहां पर साथ में तालीम हासिल करे, जहां पर रहें, गैर महरमों के साथ इसको उठना बैठने से मना करो। तो क्या माशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल को अपने बंदी पर भरोसा नहीं है? इस बाप को अपनी बेटी पे ज्यादा भरोसा हो गया। तो खुदारा इस बात से बाज आना चाहिए और अपने घर वालों को उस आग से बचाना चाहिए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो अलगर्ज मेरे पूरे बयान का जो लुब्बे लुबाब है और जो एंड पॉइंट है वो यही है कि हमें अपने आप को भी गुनाहों से बचाना है, अपने घर वालों को गुनाहों से बचाना है। उसकी सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, अब आप कहेंगे अपने बच्चों को हम कैसे बचाएं गुनाहों से? पहली बात तो ये है कि आप हाकिम हैं। आप अगर चाहें तो बच्चा अगर घर से बाहर ना निकले तो गुनाहों से बचाने के लिए क्यों नहीं आप कोशिश करते? उसे नमाज की आप दावत क्यों नहीं देते? आप उसको हुक्म क्यों नहीं देते नमाज पढ़ने का? पहली बात। और दूसरी बात ये, गुनाहों से किस तरीके से बचाएं, तो उसे कोई नेमत बदल दीजिए। मिसाल के तौर पर वो अगर पार्टी कर रहा है न्यू ईयर में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर, उसे ऐसे माहौल में भेज दीजिए, ऐसे लोगों के साथ उसको लगा दीजिए कि वो गुनाहों के बजाय नेकियां करने वाला है। देखिए जो बच्चे हैं इन्हें गैदरिंग चाहिए, ये अकेले नहीं रह सकते, इन्हें गैदरिंग चाहिए, इन्हें इनके दोस्त चाहिए, लोग चाहिए, इसमें कुछ सेलिब्रेट करें, अपने ख्यालात को तब्दील करें, कुछ मामलात करें। तो ऐसे बच्चों को माहौल की ज़रूरत है। तो इन बच्चों को ऐसे माहौल फराहम करें, ऐसे इवेंट्स क्रिएट करें, ऐसी जनाब पार्टियां बनाएं कि जहां पर गुनाह नहीं बल्कि नेकियां कराई जाएं। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस पुरफितन दौर में हमें सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े से, हुजूर सरकार शाह आलम कुतुब आलम तमाम औलिया किराम के सदक़े से दावत इस्लामी जैसी नेमत अता फरमाई, जो हमें एक ऐसा माहौल फराहम करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाकर हमें देता है जहां पर हमारा बच्चा एंजॉयमेंट के साथ साथ नेकियां करने वाला है। 31st नाइट को जहाँ पे गुनाह भरे महफिल कायम की जाएंगी, शराब और कबाब की महफिलों को गर्म किया जाएगा, और जनाब बेहयाई जहाँ पे उरूज में होगी, वहीं पर दावत इस्लामी वाले इंशाअल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जगह व जगह 31st नाइट का इज्तिमा करेंगे और नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जो नौजवान गुनाहों की तरफ जा रहे होंगे इश्क़ मुस्तफ़ा के काम पिलाएंगे। तो अल्लाह ने चाहा 31st नाइट को नूर महल में भी दावत इस्लामी का इज्तिमा। मैं आप सबको दावत पेश करता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़रूर शिरकत कीजिए। अच्छा आप लोग शिरकत तो करेंगे, आपका जहन नमाजी का है और जनाब जो है वो नेक काम करने तभी यहाँ बैठे हैं, मगर वहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं ना गुनाहों की तरफ, वो लोग उमूमी तौर पे मस्जिदों में नहीं हैं। अगर मस्जिद में आएंगे तो आइमा किराम के खिताबात सुनेंगे, कहीं ना कहीं दिल तो चोट खाएगा, कुछ ना कुछ तो बात उसको असर करेगी। फरमान कुरान पाक का समझाओ, मुसलमान को समझाना काम देता है।
नफ़ा पहुंचाता है उसको, तो अगर बात कहीं ना कहीं उसको दिल चोट खाएगी। मगर मामला ये होता है कि अक्सरियत हमारी मुसलमान नौजवानों की वो है जो जुमा में एक तो आती नहीं है, और अगर आएगी भी जुमा में तो जनाब ऐसे वक्त पे आएगी कि इमाम जो है वो खुतबे के मिंबर पर खड़ा हो चुका हो और 2 रकात पढ़कर फौरन बाहर निकल जाए। तो अच्छी बात को सुना ही नहीं, गुनाह करता रहा, और गुनाह कर करके उसके दिल में स्याही नुक्ते लगते रहे, और दिन वो आया कि पूरा कल्ब उसका सियाह हो गया। अब नेक बात उसको अगर बताई भी जाए तो समझ में उसको नहीं आती। तो कोशिश आपने ये करनी है, आप सबका साथ इसमें ये चाहिए, बिलखुसूस जो अपने घर के जिम्मेदारान हैं, जिनकी इलाके में चलती है, अगर वो नौजवान की तरफ इशारा कर गए चलो इज्तिमा में, तो वो ना कर सके, ऐसे अफराद से गुजारिश है कि आप सबका किरदार ये होना चाहिए कि जहाँ लोग गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ लोग ऐसी पार्टियों में शिरकत करने जा रहे हैं जहाँ पे शबाब कबाब और बेहयाई के काम होंगे, इन नौजवानों को आप हुक्म दें, इन नौजवानों को आप दावत दें और ऐसे इज्तिमा में शिरकत करें। तो आप सबसे मैं उम्मीद रखूँ इंशाअल्लाह इसमें आप हमारा साथ देंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस इलाके के तमाम आइम्मा इकराम को जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब का साया हमारे सरों पर कादिर कायम फरमाए। अब ज़रूरत यह है प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, उलमा इकराम ने तो पहल कर दी और माशाअल्लाह उलमा इकराम ने आज यहाँ पर इस महफिल का इनेकाद कर दिया, मगर आप देखिए कितनी अहम महफिल है। आज 25 और 31 को जो खुराफात होते हैं, उस खुराफात को रोकने के लिए क्या ये काफ़ी है? बताएं आप लोग, नहीं है ना काफ़ी? तो हर मस्जिद में, हर इलाके में ऐसे बयानात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जहाँ पर लोगों को आगाह किया जाए, जहाँ पर लोगों को बताया जाए क्या गलत और क्या सही है, सही अकायद की तालीमात दी जाए। तो मोहतरम आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग महफिल का एहतमाम करें, आप लोग इनेकाद करें, और उलमा किराम की बारगाह में अर्ज़ करें हज़रत हमने महफिल का इंतजाम कर दिया है, हमने जो नौजवान जमा कर दिया है, आप तशरीफ़ लेकर आइए। आप इनकी बारगाह में अर्ज़ करें, इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अर्ज़ करूँगा उलमा किराम से, इंशाअल्लाह ये ज़रूर आपके यहाँ पे शिरकत करेंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम करेंगे। एक महफिल से कुछ भी नहीं होने वाला, हर मस्जिद के बाहर, हर चौक में। अच्छा ये भी हो सकता है कि मस्जिद में, चूंकि मस्जिद में वही लोग आते हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, पाक व साफ होते हैं, और उम्मीद तौर पे जो हमारा आपका नौजवान है, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, दीन पाक, मुसलमान नापाक, यह हाल हो गया है। जब उसे बोला जाए चलो नमाज पढ़ने मस्जिद चलो, क्या कहते हैं हज़रत नापाक। इन पाक हस्तियों को मानने वाला शख्स क्या है? नापाक। तो नापाक लोग मस्जिद में नहीं आते, तो अब इनको मस्जिद में लाने के लिए हम गुस्ल कराएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, हो सकता है हम दूर आ जाए। तो क्यों नहीं ऐसा बेहतर कोई इंतजाम हो जाए, कोई ऐसा एहतमाम हो जाए, इन नापाकों के पास ही हम चले और इनको पाक करने की कोशिश की जाए वहाँ। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ पर रौनकें होती हैं ना, चाय की केतलियाँ हैं, जहाँ पर जनाब बैठ कर लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं, चंद नौजवान जमा होकर वहाँ पर जो है वो गपशप लगा रहे होते हैं, तो ऐसी जगह में 50-60 नौजवानों को जमा करें। ये करना पड़ेगा आवाम को, ठीक है, आप सबको करना पड़ेगा, इन सबको जमा करें और आलिम साहब खड़ा करें, हज़रत इनको नसीहत करें। हाँ थोड़ा नफ्स पे दुश्वार होगा एक आलिम दीन को ऐसा खड़ा होकर बयान करना, मगर यकीन जानिए अगर उलमा किराम करम फरमा दे तो इंशाअल्लाह ताला ये 60 नौजवान जो सामने खड़े हैं, अगर इनमें सिर्फ 6 भी मस्जिद में आने वाला बन गया, मौला अली का फरमान है, बात कैंड कर रहा हूँ, हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे ज़रिए से अगर कोई एक शख्स भी राह रास्त पर आ गया तो मुझ अली की नजात के लिए कहा। कौन फरमा रहा है? खलीफा चहारुम दमादे पैगंबर, यकीनन जन्नती सहाबी हज़रत मौला अली। अरे वो अली है जिनके दर से लोगों को विलायत मिली, हाँ वही अली जिनके दर से लोगों को जन्नत अता की जाती है, वो फरमा रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है? तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब कोऑपरेट करें उलमा किराम का और साथ दें और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। और आखिरी बात ये कि 31 का जो इज्तिमा होना उसे हमें कामयाब बनाना है और सब नौजवानों को जमा करके इंशाअल्लाह वहाँ पर लेकर आना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, इन तमाम खुराफात से हमें बचने और अपने घर वालों को, अपने माशरे को बचाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और सहाबाए कराम का अदब और एहतराम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे खातिमिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला